اگر میں تمہیں ایک شاندار کار تحفے کے طور پر پیش کروں تو کیسا لگے گا؟ سائنسدان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ سن کر بیٹے کی بانچھیں کھول اٹھیں۔ یہ کار دنیا کی جدید ترین کاروں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، باپ نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ بیٹے نے تشویش بھرے لہجے میں استغفار کیا۔ یہ کار اپنی مرضی سے چلتی ہے اور اپنی مرضی سے رکتی ہے۔ اس کے چلنے اور رکنے کا سسٹم ڈرائیور کے ہاتھ میں نہیں، نیز یہ کہ اس کی یہ خامی دور نہیں ہو سکتی، باپ نے کہا۔ یہ خبر سن کر بیٹے کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور اس نے کہا، ابا جان، ایسی سواری کس کام کی کہ جب اسے روکیں تو چلے اور جب چلائیں تو وہ رکے؟ ایسی کار بدمستی میں کسی راہگیر کو کچل بھی سکتی ہے، کسی اونچائی سے گر سکتی ہے اور کسی مکان کو گرا سکتی ہے۔ یہ کار منزل تک پہنچانے کی بجائے منزل سے دور کرنے کا سبب ہے۔ اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں بیکار ہی رہوں۔ میرے خیال میں اگر میں اور آپ بھی اس فرزند رشید کی جگہ ہوتے تو یہی یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہتے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسی کار کو تو نکارہ سمجھتے ہیں جو اپنے مالک کے قابو میں نہ ہو، لیکن اس شخصیت کو کچھ نہیں کہتے جو نفس کو قابو کرنے کی بجائے اس کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہو۔ انسانی نفس جب قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر جسم کا ہر عضو اس کی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی آنکھیں فحش منظر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں تو کبھی زبان بد کلامی کرتی ہے، کبھی ہاتھ دوسروں کے گریبان تک پہنچتے تو کبھی پاؤں بدی کی راہ پر نکل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ حواس خمسہ کے ساتھ دیگر اعضاء، دل اور دماغ سب سفلی خواہشات کے قابو میں آ جاتے ہیں اور بندہ شیطان کے بنائے ہوئے نقش قدم پر چلتا ہوا اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزہ اس موز اور گھوڑے کو قابو کرنے کا نام ہے۔ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ٹریننگ بھوک، پیاس اور جنسی ضروریات سے اجتناب کے ذریعے انسانی نفس کے سفلی تقاضوں کو کمزور کرتی ہے اور بالآخر اس کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اس ایک ماہ کی تربیت سے انسان کو پورا وجود اللہ کی بندگی میں رہنے کی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر رمضان کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اگلے 11 ماہ منہ زور نفس کی خواہش کو اپنے قابو میں کر سکے۔ اگر کوئی اس تربیت سے بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے تو وہ نفس اسی نکارہ کار کی مانند ہے جو کسی کام کی نہیں اور جس کے استعمال پر خطرہ بھی ہے اور منزل بھی دور ہے۔ دوستو، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ رمضان کے مہینے کا آپ جیسے آخری دن چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے روزے رکھے ہوں اور بہت سے لوگوں نے روزے نہ بھی رکھے ہوں، لیکن میرے اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور انہوں نے اس ترتیب سے رکھے ہیں کہ وہ ہر امر الہی کو اچھے اور احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ہر اللہ کے حکم کو ماننے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ہر اللہ کی بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو وہ تو واقعی ہی ٹھیک جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز ان کو دوبارہ ویسا بننے پر مجبور کر دیتی ہے جیسے کہ وہ رمضان سے پہلے تھے، تو وہ ان کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمیں آج اپنے روزوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ہمیں آج اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اگر ہم اس سال اللہ کے مطابق بندے نہیں بن سکے تو ہمیں موقع دے ایک ضرور، ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے اور انشاءاللہ ہم آگے ایسا نہیں کریں گے۔ یہ سب مل کے آمین کہیں۔